بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اور انسان اس وقت کیسا محسوس کرتا ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھنچ جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں ایک ساتھ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بددین ہو، مشرک ہو یا پھر دنیا پرست تو اس کا ذہن کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست دماغ تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑی کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے اور انسان اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی پتلیوں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تمہیں سزا و جزا کچھ نہیں ملنے والی تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 83 اور 87۔ کاش تم دیکھ سکو کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ سورہ انعام آیت نمبر 93۔ رحمت للعالمین نے موت کی اس انتہائی ہولناک مرحلے سے نمٹنے کا نہایت آسان نسخہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا، نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جس ٹائم انسان کی روح نکلتی ہے تو روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا، صرف اس لیے کہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اور گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور وقت آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کا دل اور زندگی دونوں بدل دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔